بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بلال خان. آپ دیکھ رہے ہیں بھی کہ آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا عاصم مسیح کے نظر ثانی کی جو اپیل تھی اس کے اوپر، اس وقت میرے ساتھ غلام مصطفیٰ چودھری صاحب موجود ہیں جو کہ وکیل استغاثہ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا پینل بھی موجود ہے، کچھ ارکان جو شروع سے لے کر آخر تک اس تمام کیس میں شامل رہے. اور آج کا جو فیصلہ آیا اس کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات بھی ہیں، اور بحیثیت فریق اور بحیثیت قانون دان وہ آج کے اس فیصلے کے اندر کیا کمزوریاں دیکھتے ہیں، کیا کچھ ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. تمام تر تفصیل بزبان غلام مصطفیٰ چودھری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب، آج کا فیصلہ تو ایک طرح سے قانونی طور پہ کہیں تو آپ کے خلاف آیا ہے، اور آپ کا جو فریق مخالف ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ہے وہ کیس جیت کے واپس چلا جا رہا ہے. تو یہ جو کیس کے اندر جو ایک تو بطور قانون دان اس فیصلے کے جو پیچ و خم ہیں وہ تھوڑے سے سامنے لائیں. دوسرا یہ کہ جس طرح کی آج وہاں پر جو ریمارکس وغیرہ ہمارے ججز نے دیے، اس سے پہلے دیے، وہ اس کیس کے حوالے سے کیا مناسب تھے، کیا وہ حقائق کے متصادم تھے، یا پھر انہوں نے اس فیصلے میں کہیں کسی جگہ انصاف کرنے کی کوشش کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے جو آسیہ مسیح کی بریت کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دی تھی، اس پہ بحث ہوئی. 3 ممبر کے فل بینچ نے اس کو سنا، اور جن جج صاحبان نے اس فیصلے کو لکھا تھا ان میں سے ایک جج جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ثاقب نثار، اور ان کی جگہ پہ ایک نئے جج صاحب کو اس میں شامل کیا گیا، قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو. تو سماعت کے بعد الٹیمیٹلی انہوں نے ہماری درخواست جو تھی اس کو منظور نہیں کیا. اس میں جو اہم چیز ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ ہم نے جو پوائنٹ اس درخواست نظر ثانی میں ریز کیے، جن پہ ہم نے آرگو کیا، ان کو سمجھنے سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑا سا کیس کے حقائق آپ کو بتا دوں، تاکہ پتہ چل سکے کہ کیس تھا کیا اور اس میں ہوا کیا، اور اس کا ڈراپ سین کہاں پہ جا کے ہوتا ہے. کیس اس میں یہ تھا کہ آسیہ مسیح نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آتا ہے جب وہ گاؤں کی دوسری خواتین کے ساتھ فالسے کی فصل کی چنائی کر رہی تھیں، اور اس دوران اس نے اپنے برتن میں مسلمان خواتین کو کہا کہ پانی پی لیں. انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے برتن میں پانی نہیں پیتے، آپ عیسائی ہیں. تو اس کے جواب میں اس نے ان کو کہا کہ اگر آپ میرے برتن میں پانی نہیں پیتے تو آپ کیوں نہیں پیتے؟ تو جو مسلمان خواتین تھیں انہوں نے کہا کہ آپ عیسائی ہیں، ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا ہمیں، ہمارے نبی کا حکم ہے، ہمیں قرآن پاک ہمیں دیتا ہے کہ ہم جو ہے نا آپ لوگوں کے برتن میں پانی نہیں پیتے، آپ کے برتن استعمال نہیں کرتے ہم. تو اس کے جواب میں آسیہ مسیح نے نہ صرف قرآن کے بارے میں ایسے الفاظ کہے جو کوئی مسلمان نہیں سن سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قدر توہین آمیز اس نے الفاظ کہے جس کو ریپروڈیوس نہیں کیا جا سکتا، اس کو اپنی زبان پہ مسلمان نہیں لا سکتا، بلکہ لکھے ہوئے کو دیکھنا بھی کسی مسلمان کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس قدر سنگین گستاخی کی. تو ان بچیوں نے معاملے کو فوری طور پہ جو اس گاؤں کے قاری صاحب تھے، امام مسجد تھے، دین کا علم رکھنے والے تھے، ان کو رپورٹ کیا کہ یہ معاملہ ہوا. انہوں نے اپنے طور پہ ساری تسلی تشفی کرنے کے بعد کہ بچیوں نے جو بات سنی ہے وہ واقعی حقیقت پہ مبنی ہے، ٹھیک کہہ رہی ہیں بچیاں، تو انہوں نے بعد میں گاؤں کے معززین کے سامنے یہ معاملہ رکھا. انہوں نے اس کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے اپنے گاؤں میں موضع اٹا والی جو ڈسٹرکٹ ننکانہ کا ایک ضلع ہے، اس کا ایک دیہات ہے، اس میں ایک پنچایت رکھی. اس پنچایت میں پہلے تو پنچایت والوں نے ان کو سنا، بچیوں کو جو خواتین وہاں پہ تھیں جنہوں نے بتایا، جن کے سامنے یہ وقوع ہوا، جب تسلی ہوگی تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ایک گاؤں کا ماحول ہے اور ایک عرصے سے
عیسائی اور مسلمان وہاں پہ رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے ہیں اپنے اپنے مذہب میں، وہ بھی اپنے کام کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، کسی کا بھی معاملے میں مداخلت نہیں ہوئی اور بڑے پرسکون طریقے پہ رہ رہے ہیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو بلایا آسیہ کو. آسیہ مسیح جب آئی تو ان سے پوچھا گیا، اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی دے دیں. تو گاؤں والوں نے بڑی دانش مندی کے ساتھ بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملہ اسی وقت پولیس کے حوالے کر دیا. پرچہ درج کروایا گیا قاری سالم صاحب کی مدیت میں. تو پرچہ درج ہونے کے بعد اس کی تفتیش ہوئی. ایس پی انہوں نے تفتیش کی، ایس پی رینک کے آدمی تھے سید محمد امین بخاری. وہ اس وقت ایس پی شیخو پورہ تھے انویسٹیگیشن کے. انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. جب جرم ثابت ہو گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس معاملے کو عدالت میں بھجوا دیا چلان بنا کے. اب یہاں ایک بڑی اہم بات آتی کہ آسیہ کے اوپر جو الزام تھے، ایس پی امین بخاری صاحب نے یہ کہا کہ آپ اپنی صفائی میں جو جو چیزیں پیش کرنا چاہتی ہو، جو آپ کا موقف ہے، جو آپ کا موقف ہے وہ اپنا لے کے آؤ سامنے بتاؤ. اور اس نے اپنا جو صفائی میں جو لوگ پیش کر سکتے تھے کیے. اس کا خامند عاشق مسیح وہ پیش ہوا. اور جب ایس پی نے اسے کہا کہ اس کے خامند کو کہ تم اپنی بیوی کی بائبل پہ قسم دیتے ہو، اس نے انکار کیا. اس نے کہا نہیں جی میں اپنی بیوی کی صفائی نہیں پیش کر سکتا. اس کو پتہ تھا اس کے معاملات کیسے ہیں. تو اس تفتیشی ایجنسی کے سامنے بھی ملزمہ نے آسیہ مسیح نے اپنے جرم کو مانا. عدالت میں ٹرائل چلا. ٹرائل میں جب عدالت نے گواہان کو بلایا تو گواہان نے اس کے وکلا کی موجودگی میں، آسیہ کی موجودگی میں جج کے سامنے برخلاف یہ باتیں کہیں کہ یہ گستاخانہ الفاظ آسیہ مسیح جب سیشن کورٹ ننکانہ میں آ گئے. تو وہاں عدالت میں جب گواہان نے اس کے اوپر الزامات ثابت کیے تو اس کے وکلا نے اور نہ ہی آسیہ مسیح نے اس کی تردید نہیں کی، اس کو ریبٹ نہیں کیا. ان گواہان کے اوپر اس پوائنٹ پہ کراس ایگزامن نہیں کیا. حالانکہ ہم وکلا کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی الزام آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں اس کو کویشچن کرتے ہیں، اس پہ جرا کرتے ہیں تاکہ وہ پتہ چلے کہ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں. تو جب قانون یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر جرا نہیں کی جاتی اس پوائنٹ کے اوپر تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کے کھاتے میں ایڈمیشن ہے، اقبال جرم ہے. اور اس نے نہیں کیا، نہ اس کے وکلا نے کیا کسی گواہ کے اوپر، اور نہ ہی آسیہ نے جب اس کو عدالت میں اس کی موجودگی میں کہا گیا. الٹیمیٹلی جج صاحب نے فیصلہ تمام گواہان کو سن کے فیصلہ دے دیا. اور جب آسیہ کو جج نے کہا کہ آپ اپنی صفائی میں جو گواہ لے کے آنا چاہتی ہو لے آؤ، آسیہ نے اپنی صفائی میں کسی گواہ کو پیش نہیں کیا. قانون کے مطابق ایک ملزم کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی صفائی میں بطور خود گواہ آتے ہو. پھر اس وقت ملزم کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں خود کو بطور گواہ پیش کرے. پھر وہ آن اوتھ برحلف اپنا بیان ریکارڈ کراتا ہے، وکلا اس کے اوپر جرا کرتے ہیں. آسیہ کو یہ موقع دیا گیا، اس نے یہ موقع اویل نہیں کیا. نہ ہی اس نے اپنی صفائی میں کسی دوسرے گواہ کو، نہ کسی ڈاکومنٹ کو پیش کیا. الٹیمیٹلی جج صاحب نے سننے کے بعد فیصلہ دے دیا اس کو سزائے موت یہ ثابت ہونے پر. اس کے بعد آسیہ مسیح نے لاہور ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل فائل کر دی، سزائے موت کے خلاف، سزائے موت اس کو جو سیشن جج نے دی اس فیصلے کے خلاف. ہائی کورٹ میں 2 جج صاحبان تھے، انہوں نے ان کو سنا اور اس کے وکلا کو تمام پہلو جو تھے عدالت کے اس فیصلے کے، اس میں مواد جو تھا، گواہان کے بیانات تھے، ان تمام کو ڈسکس کیا. دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ سنا. سننے کے بعد جو نیچے عدالت کا فیصلہ تھا ایڈیشنل سیشن جج کا، اس کو بحال رکھا، اس کی سزائے موت کنفرم کر دی. اور وہاں پہ بھی ہائی کورٹ نے یہ اسپیسیفکلی اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ آپ لوگوں نے، یعنی ملزمہ آسیہ مسیح کے وکلا کو کہا کہ آپ لوگوں نے ٹرائل کے دوران جب آپ کے اوپر ایک الزام آیا ہے تو آپ نے اس الزام کی تردید کیوں نہیں کی؟ آپ نے عدالت میں نہ اس کا دفاع کیا، نہ اس کو ریبٹ کیا، نہ اس کے اوپر گواہان کو کچھ سجیشن دی کہ تم یہ بات جو آسیہ کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہو یہ غلط بات ہے. ایسا کوئی نہیں کہا. اور عدالت نے بڑا ان کو کھل کے یہ کویسچن کیے، بار بار کیے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت کے دوران تو اس کے وکلا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.
پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ جب ہو گیا تو اس کے بعد آ گیا معاملہ سپریم کورٹ میں. آسیہ مسیح نے اپنے اس فیصلے کے دونوں فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر دی. اپیل میں جب ہم آئے تو بحث ہوئی. بحث کے دوران دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس کو بری کر دیا. نیچے دونوں عدالتوں کے فیصلوں کو منسوخ کالعدم قرار کرتے ہوئے اس کو بری کر دیا گیا. جب ہم نے اس ججمنٹ کو کاپی لے کے ہم نے اس کو دیکھا کہ اس میں وہ ایک خاص چیز جو آسیہ کے اوپر ہمارا الزام تھا کہ اس نے یہ گستاخانہ الفاظ اپنے منہ سے کہے ہیں اور گواہان کی موجودگی میں کہے ہیں اور دونوں عدالتوں میں اس کو ثابت کیا ہے ہم نے اور دونوں عدالتوں نے مانا اس چیز کو. تو یہاں پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں بالکل ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ملا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں اس الزام کو کہیں پہ بھی ڈسکس نہیں کیا گیا, اس کو ریپروڈیوس نہیں کیا گیا. وہ جزیات میں پڑ گئے. وہ بعد میں جو ججمنٹ تھی وقوع کے بعد والے جو معاملات تھے ان کو زیادہ ڈسکس کیا گیا. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں آئیں جن کا حقائق سے تعلق نہیں بنتا. مثلا ایک انہوں نے مثال دی اس فیصلے میں. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے جو فیصلہ لکھا اس نے کہا کہ یہ قانون جو ہے تحفظ ناموس رسالت 295C اس کا بہت زیادہ ناجائز استعمال ہو رہا ہے, غلط استعمال ہو رہا ہے, مس یوز ہو رہا ہے. اور اس کی انہوں نے ایک مثال جو دی وہ انہوں نے کہا کہ اس وقت اس کی سب سے تازہ ترین جو مثال ہے وہ مشال خان قتل کیس ہے. مردان یونیورسٹی میں جو ایک طالب علم کو قتل کر دیا گیا تھا. تو اس طرح انہوں نے پھر اس کے بعد ایک اور کہا کہ ایک ملک کے اعلیٰ عہدیدار تھے ان کو بھی اسی طرح قتل کر دیا گیا. تو اس طرح پاکستان میں بلاسفیمی لا جو ہے نا یہ بہت مس یوز ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے پورے اپنے پینل نے ہمارا جو ختم نبوی لائر فورم ہے نے تمام اپنے وکلا کو بلایا, ان کے سامنے فیصلہ رکھا تو تمام نے دیکھا اور اس میں دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس بندے کے خلاف مشال خان کے خلاف تو مقدمہ ہی درج نہیں ہوا اور جس اعلیٰ شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے نام لیے بغیر اس کے خلاف تو مقدمہ ہی درج نہیں ہوا. اگر مقدمہ درج ہوتا ان کا اشارہ سلمان تاثیر کی طرف الٹیمیٹلی سلمان تاثیر تھا. ٹھیک ہے جی, تو اس کے اوپر الزام تھا. اچھا اس کے خلاف بھی مقدمہ درج نہیں ہوا. مشال خان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا, پروسیس میں آئے ہی نہیں. اگر وہ قانونی پروسیس میں آ جاتے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا, انویسٹیگیٹ ہوتا, عدالتیں ٹرائل کرتی, بلعالم کیا رزلٹ آتا. لیکن اس دونوں انسیڈنٹ کو ہم اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ مس یوز آف بلاسفیمی یہ کسی طرح بھی بنتا نہیں. صحیح, اس کو کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے لیکن اس قانون کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوتے ہوئے وہ مرڈر ہوئے ہیں. وہ دونوں اگر مرڈر ہوئے ہیں تو اس کو کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے. اس قانون کو غلط استعمال والے زمرے میں اس کو نہیں لے کے آ سکتے ہم. اور میں یہ بڑے دعوے سے بات کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے فورم پہ بہت سارے بلاسفیمی کیسز کیے ہیں, ناموس رسالت کے کیے, کر بھی رہے ہیں. کوئی ایسا کیس آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ جس میں کسی نے جھوٹا مقدمہ درج کروایا ہو یا جھوٹ کی بنیاد پہ کسی کو پھنسایا ہو. اس جیسے ایک ناموس رسالت کا اگر کوئی تحفظ نہیں کر سکتا, اگر کوئی اس میں اہانت کرتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس سے بڑا دنیا میں جرم ہی کوئی نہیں ہے. تو پر پھر ایک مسلمان کس طرح سے کسی کے اوپر الزام لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. اور الزام لگانے والے بہت سارے اور کیسز ہیں, بے شمار جعلی مقدمات بنتے ہیں روزانہ عدالتوں میں. دیکھیں قتل کے مقدمے ہر روز میں دیکھیں ابھی جو چل رہا ہے ہمارے ملک میں سیاستدانوں کے خلاف چل رہا ہے, سیاسی کیسز ہوتے ہیں, دوسرے لوگوں کے خلاف کیسے ہوتے ہیں, لیکن ناموس رسالت کا جھوٹا مقدمہ کبھی کوئی درج نہیں کرواتا, ضرورت نہیں کر سکتا کوئی. ٹھیک ہے, یہ ایک پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پروپیگنڈے کو اس فیصلے نے مزید تقویت دینے کی ناکام کوشش کی. اور ایک اور چیز اس میں ہم نے دیکھ کے بڑی ہمیں دکھ ہوا کہ اس فیصلے میں ایک ایسے معاہدے کا ذکر کیا گیا جو اس میں جو ورڈنگ استعمال کی گئی, جو حوالہ دیا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا, ایز اے ریفرنس پیش کیا. اور بلکہ اس میں فردر کمنٹ یہ کیے گیا کہ
جو مدعی ہے اس کے گواہان ہیں انہوں نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیسائیوں سے معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی بھی کی ہے. یعنی وہ جو ایک فیبریکیٹڈ چیز ہے، فیبریکیٹڈ ہے، مینوفیکچر کی گئی ہے، اور ہم نے اسرائیلیات ہے، ہم نے اس کو ہر اینگل سے دیکھا. تمام جو مسکہ کتابیں تھیں، تمام جو ریلیجس اسکالرس کی اس پہ اوپر ریسرچ تھی، وہ تمام سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی وجود ملتا کہیں سے. اس کا پھر انٹرنیٹ سے ہم نے سارا اس کو سرچ کیا. سرچ کرنے کے بعد جو ڈاکومنٹ ہمیں ملے، پھر جو لائبریریوں سے ہم نے کتابیں کھنگالی علماء کرام کی مدد سے، تو اس میں اس نتیجے پر پہنچے. پھر ہم نے عدالت میں ریفرنس پیش کیے، 5-7 کتابیں میں نے پیش کی، اور 14 ایسے ریلیجس اسکالر ہیں جن کا، اور اس کے بعد پھر اس دور کے جتنے بھی ریلیجس اسکالرس تھے، مفتی تھے اور مجتہد تھے، قرآن پاک کی تشریح کرنے والے اور مفسر تھے، ان تمام کا، محدثین کا، فقہا کا، تمام کا اس پہ یونانیمس اوپینین ہے، جس کو اجماع کہتے ہیں. وہ ہے کہ یہ معاہدہ جس کا اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں حوالہ دیا گیا ہے، یہ اضافی نوٹ کے آخر میں جا کے اس کو جب اپنے پورے فیصلے کو کنکلوڈ کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے اس کا حوالہ دیا، اور وہ بالاجماع یہ طے ہوا کہ یہ فیصلہ جو حوالہ دیا گیا ہے، یہ جو معاہدہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا سرے سے وجود ہی کوئی، ایک تاریخی جھوٹ ہے، ایک جھوٹ ہے. اور یہ یہود و نصارہ کی ایک سازش تھی. انہوں نے اس کو بنایا، مینوفیکچر کیا اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا. اور سپریم کورٹ میں آج ہم نے اپنے ریویو میں یہ بات کہی جج صاحبان کو کہ اگر یہ ریکارڈ کا حصہ رہا تو مستقبل میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، مشکلات پیدا ہوئیں گی. اور اس پہ بڑا واضح حکم ہے کہ جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بلکہ ایک اور واقعہ جو اس میں ملتا ہے کہ ایک نوجوان جو تھا، اس نے کہا کہ ایک قبیلے کی طرف جا کے کہتا ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فلاں عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کو روانہ کیا کہ اس نوجوان کو پکڑو، اس کو قتل کر دو. اس کے قتل کا حکم دیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسی بات منسوخ کی جو جھوٹ تھی، جس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں، حالانکہ نکاح کوئی ایسی غیر شرعی چیز بھی نہیں تھی، لیکن منسوخ آپ کی طرف کر کے ایک خاص عورت کی طرف اشارہ کر دیا اس نے. تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور فردر یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کے جانے سے پہلے قتل ہو چکا ہو یا مر چکا ہو تو اس کی لاش کو جلا کے آنا. یعنی جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوخ کرتا ہے اس کے لیے بڑی کڑی سزا ہے. اور سورہ المائدہ میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں تو دوست ہیں. اور یہ جو معاہدہ تھا بنیادی طور پہ یہ یہود و نصارہ نے کچھ خاص مقصد کے لیے جو ان کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کی حکومت سے اپنے لیے جزیہ معاف کرانا تھا، ٹیکس بچانے کے لیے. جس طرح آج کل ہمارے چل رہا ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے ہم کبھی ترمیمات کی جاتی ہے نوازنے کے لیے، تو اسی طرح کی چال و سلوک چلی گئی. اور یہ معاہدہ بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کر دیا گیا کہ جی یہ آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ پھر اس میں آخر میں جو کوٹ کیا گیا اس میں لکھا کہ تمام مسلمان قیامت تک اس کے پابند ہیں اور جس کا کوئی سرے سے تعلق کوئی نہیں. تو ہم نے اس میں عدالت میں بار بار یہ بات بڑی زور دے کے کہی کہ اس معاہدے کو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ جب فیصلہ ہوتا ہے وہ نیچے عدالتوں پر بائنڈنگ ہوتا ہے، وہ پابند ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے پہ. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اسی بات کو لے کر آج کی جو کارروائی ہے اس پر بھی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. وقفے کے بعد خوش آمدید. یہ جو صورتحال بیان کی گئی ہے کہ ایک ایسا معاہدہ جسے علماء بھی مسترد کرتے ہیں، محققین نے مسترد کیا کہ یہ صرف یہود و نصارہ نے ٹیکس سے بچنے کے لیے جو وہ ریاست اسلامیہ کو ایک جزیہ دیتے ہیں، اسے بچنے کے لیے جو ایک خود ایک اختراع کیا ہوا ایک معاہدہ تھا، اس کو ہماری سپریم کورٹ نے ایک ٹھوس دلیل کے طور پر اس فیصلے میں شامل کیا اور یہ کہا کہ تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. چودھری صاحب، یہ جب کہا اور آپ نے جیسے ایک جملہ کہا کہ ماتحت عدالت جو ہے وہ بالائی جو عدالت ہے یا عدالت عظمیٰ کے کسی بھی فیصلے کو اپنے لیے دلیل کے طور پہ لیتی ہے، تو آیا ابھی سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ اور سیشن کورٹس کے لیے بھی
آئندہ خدا نخواستہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جو کہ تسلسل کے ساتھ یہ توہین آمیز جو ہے نا مہمات چلتی ہیں باقاعدہ، پھر اس طرح کے لوگ کر کے مکر جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو ایک کھلا راستہ نہیں رہ گیا. اسی لیے تو ہم نے اس پہ ایجیٹیٹ کیا ہے عدالت میں، اور ریویو فائل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اور اسی طرح آج کی کارروائی جو تھی اس میں ہم نے ایک اور پوائنٹ ریز کیا کہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے اس کو جو ایلیگیشن آیا ملزمہ آسیہ مسیح کے اوپر، اس کو ریبٹ نہیں کرتے، اس سے انکار نہیں کرتے، اس کی سجیشن یا کراس ایگزامینیشن میں اس کو نگیٹ نہیں کرتے، تو پھر وہ ایک سمجھا جائے گا کہ یہ تسلیم ہے ان کے کھاتے میں. اس کے اوپر قانون ہم نے دیا، اور عدالت نے اپنے فیصلے میں ایک جو ریفرنس کوٹ کیا تھا کہ یہ جو پرنسپل ہے یہ صرف فوجداری کیسز کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، صرف سول کے لیے اپلیکیبل ہے. تو وہ 3 ججز کا فیصلہ تھا. ہم نے پھر آج اس کے جواب میں ایک ایسا فیصلہ دیا جو 5 ججوں کا فیصلہ تھا، جس میں اسی پرنسپل کو قانون شہادت کی دفعہ 132 اور 33 جو ڈسکس کیا گیا کہ اگر کسی پارٹ آف دی اسٹیٹمنٹ آف اے وٹنس کو آپ کراس ایگزامن نہیں کرتے تو وہ جو ہے نا وہ اس کے کھاتے میں قبالِ جرم تسلیم کیا جائے گا. تو 5 ججز کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ پرنسپل فوجداری قانون میں بھی اپلیکیبل ہے. ٹھیک. اور اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی فیصلے کو، اور اس میں اپنے سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں کہ جو زیادہ ججز کا فیصلہ ہوگا، لارجر بینچ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا فیصلہ ہی پریویل کرے گا، وہی اوور رائڈ کرے گا. 3 ججز کا فیصلہ جو ہے یا اسمالر بینچ جو ہے، اسمالر بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ سپرسیڈ نہیں کرے گا، ہمیشہ وہی فیصلہ پریویل کرے گا جس میں زیادہ ممبر آف دی بینچ کے جو فیصلہ ہے. آج آپ نے جب ان سے یہ بات کی کہ یہ جو 3 ارکان ہیں، ان میں سے جب آپ بحث کر رہے تھے اس دوران آپ نے یہ بات کہی کہ جسٹس کھوسہ صاحب جو ہیں اسی کیس سے متعلق جو ممتاز قادری کا کیس تھا اس میں وہ شامل رہے. اس پہ آپ کی طرف سے جب اعتراض کیا گیا کہ آپ نے معاہدے کے تحت لارجر بینچ بھی تشکیل دینا تھا اور علماء کو بھی بلانا تھا، اسلامی جو مذہبی اسکالرز ہیں، تو اس کے اوپر اس بات کو انہوں نے کیوں تسلیم نہیں کیا؟ نہیں، اس طرح تھی گفتگو، میں اس کو واضح کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آج کی آرگومنٹس جو تھی سٹارٹ کی، میں نے ایک اپلیکیشن بھی فائل کی تھی ساتھ کہ اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے آنریبل چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیں. ٹھیک. اس میں جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ریلیجس اسکالر جو ہیں، مفتی صاحبان ہیں، فقیہ ہیں، ان کو بھی بلا کے سنا جائے، کیونکہ معاملہ ایسا احساس نوعیت کا ہے جس میں تمام امت مسلمہ کے جذبات، بلکہ امت مسلمہ کے ساتھ اگر ایڈ کر لیں غیر مسلم بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، جو ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان تمام کے جذبات جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو ایک ایسے حساس معاملے کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے ایک ایسا بینچ تشکیل دے دیا جائے جس میں ریلیجس اسکالر کو شامل کیا جائے، شریعت کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اور ان کو پورا موقع دیا جائے، تمام ایویڈنس کو دیکھا جائے، تمام شرعی پہلو کو دیکھا جائے، اور جو پرومیننٹ لائرز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے اس میں بطور عدالتی معاون کے، ان کو بلا کے ان کو بھی سنا جائے. قانونی جو ہے طور پہ وہ اسسٹ کر دیں گے، جو مذہبی معاملات ہیں وہ ہمارے علماء کرام اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے. تو یہ میری تمام اس پہ تھی موجود جج صاحبان سے ریکویسٹ تھی، لیکن انہوں نے اس کو ایگری نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ادروائز ہی فیصلہ کریں گے. تو اس کو انہوں نے ریمارکس یہ بھی دیا کہ آپ ابھی تو مذہب کا معاملہ آیا نہیں، تو آئے یہ جو سارا کیس جو ہے یہ تو مذہب سے جڑا ہوا ہے، توہین رسالت کا مذہب سے ایمان سے جڑا ہوا ہے. دوسری بات میں نے پوچھنی تھی کہ یہاں پر تو چلو مسلمانوں کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی نہیں کرتے یا تسلیم نہیں بھی کرتے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں جو 295C ہے جس کے تحت اس میں مقدمہ بنا، وہ تو تمام انبیاء کے لیے ہے کہ نہیں؟ یعنی جو قانون تحفظ ناموس رسالت ہے جس کو ہم 295C تعزیرات پاکستان کہتے ہیں، یہ جب بنا شروع میں تو اس وقت اس میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام گرامی شامل ہے، اب بھی اس میں شامل ہے. تو اس میں شروع میں سزا اس میں رکھی گئی تھی عمر قید اور سزائے موت. پھر اس کو فیڈرل شریعت کورٹ میں جب لے کے گیا اس قانون کو، تو فیڈرل شریعت کورٹ نے تمام مکاتب فکر کو بلا کے اس میں سنا،
تفصیل کے ساتھ ایک فیصلہ دیا کہ اس قانون میں تمام انبیاء کی عزت و ناموس کے لیے ایک سینٹنس ایڈ کر دیا جائے، ایک لائن لکھ دی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی ہوتی ہے تو یہی جرم جو ہے نا بنے گا اور یہی سزا اس کے لیے ہوگی. اور ساتھ ہی یہ بھی اس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس میں سزا صرف اور صرف موت ہوگی، اس کی کوئی دوسری سزا نہیں ہے. جو یہ ہمارے آج نعرہ لگاتے ہیں مسلمان کے گستاخ رسول کی سزا سرقت سے جدا، سرقت سے جدا، یہ قانون کی بات کرتے ہیں. وہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جو قانون کی ہی بات کرتے ہیں، اور قانون ہی ہمیں کہتا ہے کہ اگر گستاخی ہوتی ہے گستاخ کا سزا اس کی سزا موت ہے اور دوسری سزا کوئی نہیں. تو یہ قانون تمام انبیاء کی عزت و ناموس کی حفاظت کا قانون ہے. اچھا اگر اس میں ایک چیز ایڈ کر جائے جو آج ڈسکریپنسیز کو ڈسکس کیا گیا ہے ان کو اگر لیبوریٹ کر لیں تو یہ ابھی تو آپ نے اس کے ایک تو تفصیل بتائی. دوسرا جو آج کی پروسیڈنگس تھیں جو آج وہاں پہ ترتیب بنی وہ ہے میں تھوڑا سا سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی تو یہ فیصلہ ہو گیا عاصم مسیح بری ہو جائے گی، باہر جائے جیسے تیسے، وہ تو معاملات ہمارے سامنے ہی ہیں اور نظر آ رہی ہے تصویر. لیکن اب آئندہ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ ایک قانونی لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز تو بنتے ہیں ہمارے سامنے، سوشل میڈیا پہ کئی مرتبہ کھلے عام لوگ جو ہے نا توہین کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان سے باہر جا کے توہین کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کے لیے ہماری ریاست متحرک کیوں نہیں ہے؟ ہمارا سو موٹو ایکشن جو ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ یا پھر یعنی ہمارے ریاستی اداروں پہ جب بات آتی ہے تو وہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، ہم سب اچھی طرح ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ کمزوری جو ہے وہ کس بات کی طرف اشارہ ہے یا کس بات کی دلیل ہے؟ کمزوری کیوں ہے اس میں؟ تھوڑا سا نا آپ کا جواب دینے سے پہلے ایک دو چیزیں کر دوں جو آج کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کہ آج جو ڈسکشن ہوئی اس میں یہ جو میں نے پوائنٹ ڈسکس کیے تو پوری ججمنٹ میں جس طرح میں نے کہا کہ جو ایلیگیشن ہے اس کے اوپر الزام ہے اس کو کہیں ڈسکس نہیں کیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب پوری ججمنٹ میں جو سب سے زیادہ جن چیزوں پہ زور دیا گیا ہے وہ یہ تھا جو میں نے وہاں پہ آرگو بھی کیا کہ وقوع کے بعد والے واقعات جو تھے ان کو زیادہ ڈسکس کیا گیا. یعنی یہ کس نے لکھا اور کون، یہ درخواست کس نے لکھی، کہاں پہ پنچایت ہوئی، کتنے لوگ تھے، کیا ٹائم تھا، کون لے کے آیا، کتنا دورانیہ تھا اس کا. یعنی یہ ایک ضمنی سی چیزیں بنتی ہیں. پوسٹ اکرنس جو معاملات ہیں ان کی طرف زیادہ زور دیا گیا ہے، جو اکرنس ہے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا. صحیح. یہ ایک ایسی واحد ججمنٹ آئے گی سپریم کورٹ کی جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اکرنس جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے باقی معاملات جو وہ سارے ڈسکس کر دی گئے. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا آئیں گے معاشرے میں؟ وہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جتنے بلاسفیمر ہیں جو گستاخی کرنے والے ہیں وہ تو پہلے ہی جب پاکستان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو بیرونی دنیا کا ہیرو بن جاتا ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا کہ کس طرح ان کے لیے جو ہے نا اب دیکھیں ایک یہی کیس اگر لے آؤ، آسیہ مسیح کو کون جانتا تھا، اس کی کیا اوقات تھی، اس کا کیا اسٹیٹس تھا، ٹھیک، اس کا کیا کیلیبر تھا. اس نے جو ہی گستاخی کی اس کے لیے بڑے بڑے مہنگے مہنگے وکلا بھی آ گئے، ٹھیک ہے، اور ساری این جی اوز بھی آ گئی جو یونین بچانے کے لیے آ گئی، اور باہر سے ڈالروں کی جو ہے نا بچھاڑ ہونی شروع ہو گئی، اور اس کے کیس کو اس طرح لے کے پوری دنیا میں اس کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا گیا. اس میں پوپ خود وہ کر رہا ہے. پھر اس کو بچانے کے لیے باہر کی دنیا تو تھی، بچانے کے لیے ایک صوبے کا جو ہیڈ آف دی وہ ہے صوبے کا آئینی سربراہ جو ہے گورنر، وہ اس کو جیل میں بچانے کے لیے چلا گیا. تو کیا ہمدردی کر رہا ہوں، یقین نہیں کرا رہا ہے کہ میں آپ کی اپیل لے کے جا رہا ہوں صدر کے پاس، میں اس سے بری کروا کے لاؤں گا. کیوں آ گئی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی ہے. کیا باقی جو عدالتوں میں ملزم بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے ایسے ایسے سنگین جرائم میں ملوث لوگ اور ایسے ایسے لاچار بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پیچھے کیس کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. ان کے لیے تو کبھی حکومت کا کبھی کوئی بندہ نہیں گیا وہاں پہ جا کے ان کے سے ہمدردی کرے. ان کو صرف اتنا یقین دلا دے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، آپ کے کیس کا فیصلہ جلدی کروا دیتے ہیں. وہ ان کے لیے نہیں ہوتا. لیکن جس نے گستاخی کی اس کو اس قدر انکریجمنٹ مل رہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے رمشا مسیح والا کیس دیکھا، متحرک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے.
پھر اس طرح جو اسلام احمد مسیح احمد مسیح والا کیس ہوا تھا گجرانوالے کے تھے، وہ آج بھی فیملی سمیت بیٹھے ہیں. اور اس طرح ایک کیس ہوا تھا ادھر مختلف کیسز ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ باہر چلے گئے فیملی سمیت، ہم نے ان کو ٹرائل کیے، جب کیس فائنل سٹیج پہ آتا ہے فیملی سمیت باہر چلے جاتے ہیں. آسیہ کی فیملی باہر پھر رہی ہے اور بڑے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ پھر رہی. آخر اس میں کون سی ایسی کوالٹی آ گئی؟ کامن چیزیں ہیں ان کے اندر کہ اکثر اس طرح کے کیسز کی پیروی کرنے والے بھی ایک ہی ملتے ہیں، آفر کرنے والے بھی ایک ہی ملتے ہیں، پروٹیکٹرز بھی وہی ہوتے ہیں، اور جو گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو طریقہ بارت وہ بھی ایک جیسا ہی ہے. یعنی یہ ایک باقاعدہ ایک بہت بڑی لابی ہے، یعنی ایک نظریے کے تحت یہ الفاظ کہتے ہیں جو وہاں پر اور مسلمانوں کی دلداری کرنے کے لیے ان کو پتا ہے کہ مسلمان کی دکھ راگ جو ہے نا وہ صرف یہی ہے. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کے اوپر مسلمان کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، ہر چیز پہ کمپرومائز کر جاتا ہے، لیکن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلمان کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اب اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ لوگ مزید جو ہے نا تقویت پکڑیں گے، ان کو حوصلہ افزائی ملے گی اور اس میں اضافہ آئے گا. اور جب اس میں اضافہ آئے گا تو پھر ملک میں امن و امان جو ہے نا وہ بھی ایٹ اسٹیک ہوگا. ظاہر لوگ پھر قانون ہاتھ میں لیں گے، لوگ پھر مجبور ہو کے کچھ نہ کچھ کریں گے. یہ جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں اس میں تو کسی ایک آدمی کو بھی میرے خیال میں جو ان عدالتوں کا ماتحت ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا. اعتماد کیسے اس طرح پھر آ سکتا ہے عدالتوں کے اوپر؟ اور اس سے بڑی فیصلے کے بعد عوام میں جو دیکھ رہے ہیں رد عمل وہ سب کے سامنے ہے. بالکل ایسا ہی کہ لوگوں میں کیا رد عمل اس کا سامنے آ رہا ہے. جی اور ابھی اس کے بعد بھی پتہ نہیں صورتحال، اس کے بعد ابھی کیا صورتحال بنتی ہے. اچھا ابھی تھوڑا سا آپ میرا جو سوال لاست تھا کہ آگے لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک دروازہ کھل جائے گا، اس کے بعد آپ نے گفتگو کی. جو آپ کا ختم نبوت لائیو فورم ہے، اس کے تحت آپ ہائی کورٹ میں بھی سپریم کورٹ میں بھی کئی کیسز وغیرہ لڑتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ آگے آپ کوشش کریں گے کہ اس طرح کے واقعات جب جنہیں ہماری عدالت عظمیٰ بھی ان کو اگر رعایت دے دیتی ہے، ان کے لیے چور دروازہ یا کھلی راہ چھوڑ دیتی ہے، تو اس چیز کو قانون کے کاؤنٹ ڈاؤن کیسے کیا جائے گا جب قانون ساتھ نہیں دے رہا؟ ہم تو صرف یہی چاہیں گے کہ قانون کے مطابق جو ہے تمام کو ٹریٹ کیا جائے. جو بے گناہ ہے اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، جو گناہ گار اس کو بچ کے نہیں جانا چاہیے. ہمارا مشن یہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک بڑی قربانیاں دے کے ہم نے بنایا ہے، اس میں امن ہونا چاہیے. اور امن صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے بھرپور طریقے سے، خواہ وہ عدلیہ کی طرف سے ہو، خواہ وہ انتظامیہ کی طرف سے ہو، خواہ وہ دینی طبقے کی طرف سے ہو، خواہ وہ این جی اوز کی طرف سے ہو، خواہ وہ ایک عام آدمی کی طرف سے ہو، جہاں پہ جس ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوگی وہاں پہ امن بھی ہوگا، خوشحالی بھی ہوگی، اللہ پاک کی رحمتیں بھی ہوں گی. اگر اس کا پاس ہم نہیں کریں گے تو پھر اس کے نتائج جو ہیں افراتفری، لا نیسنس اور تمام جو ہے نا نقصانات ہی نقصانات. اپنی عدلیہ سے عدم اعتماد اور اس طرح کی عدلیہ کو بھی اپنا جو ہے نا اس بارے میں دیکھنا چاہیے کہ اگر باقی کیسز میں ہم ایک ویو لیتے ہیں تو اس کیس میں بھی ہمیں احتیاط کے ساتھ، اور موسٹلی ہم بہت سارے کیسز میں دیکھتے ہیں کہ ہم بلا لیتے ہیں، ایکسپرٹس کو بلا لیتے ہیں، ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو بلا لیتے ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ کو بلا لیتے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں. تو جہاں ایسا معاملہ آ جائے وہاں ہمیں جو دینی ایکسپرٹ لوگ ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں جو اس سے متعلق ہیں، جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، ان کو بھی بلانا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کی رائے لے کے اور بڑے انصاف کے ساتھ ٹھوک بجا کے فیصلہ کرنا چاہیے. اور گستاخ کو پتہ ہو کہ میں نے گستاخی کرنے کے بعد ٹیکنیکلٹیز پہ آ کے جہاں کچھ قانونی مشغافیوں کے چکر میں یا قانونی سکم جو رہ جاتے ہیں ان کا سہارا لے کے میں بری نہیں ہو سکوں گا. صحیح. ایک اہم سوال یہ ہے کہ جج صاحب نے جو آج ریمارکس دیا اس کے اندر وہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ کافی جذباتی تھے، بڑے غصے سے انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ کی جو گواہان ہیں ان کے بیانات میں تضاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر اپنا کیس اس طرح سے نہیں لڑا، اس کو ثابت نہیں کر سکے جس طرح انہوں نے فیصلہ دیا، اور آپ کے گواہان جو ہے ان کی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے اس کیس میں فیصلہ دیتے ہوئے عاصیہ کو بری کیا ہے. تو یہ جو آپ نے بڑا گواہوں کی آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس کے اوپر عدالت کے اندر کافی لیدے ہوئی، یعنی بڑے گرما گرم اس میں، ٹھیک ہے، دونوں سائڈوں سے. جج صاحبان بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو جلالی طبیعت دکھائی کہ جی یہ آپ گواہ لے کے آئے ہیں، یہ آپ کے گواہان ہیں، ٹھیک ہے.
ایسے گواہوں کو کیا سزا موت دی جا سکتی ہے, مدعی کے بعد مدعی کی کیا تعلیم ہے, یعنی انہوں نے اگلے پچھلے اس طرح پچھلا سارا غصہ نکالا انہوں نے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں نے جج صاحبان کو بڑے ادب سے عرض کی, میں نے کہا جی گواہان جو تھے میرے یہ انتہائی نیچرل گواہ تھے, قدرتی گواہ تھے, ادھر سے مانگے تانگے کے گواہ نہیں ہم لے کے آئے, پکڑ کے نہیں لے کے آئے, یا ہم نے گواہ کو تیار نہیں کیے, جن کے سامنے جو وقوع ہوا انہوں نے ایسے بیان کر دیا. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو وقوع ہوا ہے اس کو محترم جائز صاحبانی ٹچ کر رہے ہیں. صحیح, یعنی اصل بات کی طرف میں نے ان کو توجہ دلانے کی کوشش کی ہے, لیکن اس سائڈ پہ وہ گئے نہیں. اس میں کیا حکمت ہے یہ پورا ان کا فیصلہ ہے, دیکھیں گے اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی. وہ رہے ہیں اس وقوع کے بعد والے معاملے پہ. مثلا جج صاحب نے یہ غصہ نکالا, کہنے لگے کہ اب یہ بتائیں مجھے, غصہ میں نہیں کہتا, انہوں نے جو کویشچن کیا تھوڑا سا اس طرح کا وہ انہوں نے اوپر بورڈ میں کہا کہ ہم میرے شاگرد ہیں اور میں ان کا شاگرد بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے, کھوسا صاحب جی محمد آصف سعید خان مسٹر جسٹس چیف جسٹس, جی جی ٹھیک ہے, ان کا استاد وہ میرے استاد رہے. تو بات پتہ کیا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ گواہی جو مجھ سے کہا انہوں نے کہ پڑھیں ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, بلکہ جو جج صاحب نے فائنڈنگ دی تھی عدالت اپنے فیصلے میں, مجھے ریلیونٹ پیرا پڑھنے کا کہا, حکم ملا, میں نے پیرا پڑھا. تو پھر جج صاحب نے کہا کہ بتائیں آپ کا ایک گواہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ اتنے لوگ تھے, دوسرا کہہ رہا ہے پنچایت میں اتنے لوگ تھے, تیسرا کہہ رہا ہے اتنے لوگ تھے, ایک کہہ رہا ہے کہ پنچایت فلاں جگہ پہ ہوئی, دوسرا کہہ رہا فلاں جگہ پہ ہوئی. تو میں نے ان کو بڑے ادب سے عرض کی, میں نے کہا لارڈشپ یہ جو ہے نا یہ مائنر ڈسکریپنسیز ہیں کہ کوئی بھی ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتا. وہ قرآن کی حروف تو نہیں ہے کہ ایک جیسا ہی بیان ہو. اب دیکھیں ایک سڑک پہ کوئی جلوس نکلتا ہے, ٹھیک ہے, یا لوگ ایک جگہ پہ میٹنگ ہوتی, جلسہ جس کو ہم کہتے ہیں جلسہ ہوتا ہے, تو جلسے میں ایک میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ 1000 لوگ تھے, دوسرا کہتا ہے 500 تھے, تیسرا کہتا نہیں 200 تھے. اپنی پارٹی والا 2 کروڑ بھی بنا سکتا ہے, وہ 2 کروڑ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسی صورتحال ہے. اچھا پھر دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ چلے جائیں وہاں پہ جہاں پہ یہ اکرنس یہ پنچایت ہو رہی ہے, دیہاتی لڑکی ہیں, ٹھیک ہے, پردہ نشین ہے, عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ پردہ نشین لیڈیز ہیں. اب جب ایک پردہ نشین لڑکی آئے گی پنچایت میں, اس کے سارے بڑے بیٹھے ہیں, تو کیا وہ اوپر آنکھیں کر کے ریڈار کی طرح سر گھما کے دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ وہ تو بیچاری گاؤں کا ماحول ہے, اندازے سے اس نے بتا دی کتنے لوگ ہیں, اتنے لوگ ہیں. تو کیا اس سے کیس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا کیس ہے؟ یعنی ایک بات تو ثابت کی پنچایت ہوئی ہے. میں نے یہی عرض کیا, میں نے کہا دیکھیں اس وقوع سے 2-3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی چیز کہ وقوع جو ہے وہ ہوتا ہے, اس کے بعد پنچایت کا ہونا اس سے ثابت ہے. جب مختلف چیزیں بتائی گئیں کہ جی اس پنچایت میں ایک نے کہا اتنے لوگ ہیں, بھائی اگر پنچایت نہیں ہوتی, اگر پنچایت نہیں ہوتی تو تعداد کون بتاتا؟ بالکل ایسا ہی ہے. پنچایت ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ کہنا اس کے یہ تھا کہ گواہوں کا, ایک گواہ نے کہا جی کہ آسیہ کو موٹر سائیکل پہ لے کے آئے, دوسرے نے کہا جی پیدل لے کے آئے, تیسرے نے کہا نہیں اس کا گھر اس کے سامنے تھا پنچایت جہاں پہ ہوئی ہے. تو ابھی مسئلہ جو آنے کا ہے, اب بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ٹھیک ہے, اتنا فاصلہ تھا, اتنا تھا, اس کو پرے کرو. ڈسکریپنسیز ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, مائنر چیزیں ہیں, تو قانونی حکم پہ یا ٹیکنیکلٹیز پہ ملزم کو کیوں فائدہ دے رہے ہیں آپ؟ صحیح. اچھا پھر اس پہ یہ دیکھیں کہ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے, میرا کیس ثابت ہوتا ہے کہ آسیہ وہاں پہ آتی ہے, آسیہ مسیح. جب آسیہ مسیح پنچایت میں آتی ہے, گواہان پنچایت میں موجود ہیں, پنچایت موجود ہے, تو پھر اگلا میرا موقف یہ ہے کہ آسیہ نے وہاں پہ اپنے جرم کا اقرار کیا. اچھا وہ اپنے جرم کا اقرار کرتی ہے, گواہان عدالت میں کہتے ہیں, اس کے اوپر ریبٹل کوئی نہیں آتا, ایگزامینیشن کراس نہیں کیا جاتا, تو پھر وہ ثابت ہو جاتا ہے. تو تمام چیزیں ایڈمیٹڈ ہیں, پروفڈ ہیں, تو پھر گواہ جھوٹا کیسے ہو گیا؟ اب مدعی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی مدعی موقع پہ نہیں تھا. بھئی ہم نے کب کہا کہ مدعی موقع پہ تھا؟ موقع پہ تو لڑکیاں موجود تھیں, انہوں نے آ کے قاری صاحب کو بتایا, قاری صاحب اس کے مدعی ہیں, تو قاری صاحب نے پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلے, اور انہوں نے یہ ایک جو الزام آتا ہے کہ جی مولوی نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ جی گستاخی ہوگی, سارے گاؤں کو آگ لگا دو, ٹھیک ہے, مولوی صاحب نے بڑی دانش مندی کا مظاہرہ کیا, انہوں نے تمام کو مطمئن رکھا ہے اور سب کو اعتماد میں لے کے رکھا ہے. گاؤں کے جو معززین تھے انہوں نے بڑی دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ سب سے پہلے قانون کی طرف
انہوں نے دیکھا ہی قانون کی طرف ہے صحیح, اور انہوں نے اس وقت تک قانون کو حرکت میں نہیں لانے کی کوشش کی جب تک ان کی اپنی تسلی نہیں ہو گئی. جب انہوں نے اپنی تسلی کر لی, ہر اینگل سے دیکھ لیا, پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے کہہ دیا. اب دیکھیے اس کیس میں کسی گواہ نے, کسی بندے نے, کسی وہاں کے پنچایت کے نے آسیہ کو گالی نہیں دی, آسیہ کو مارا نہیں, اس کے گھر کو نہیں چلایا, اس کی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کیا, اس کے رشتہ داروں کسی کو نہیں مارا. تمام چیزیں جو تھی بڑے پرسکون طریقے سے, بڑے امن کے ساتھ, قانون کے دائرے میں اپنے آپ کو پابند کر کے سختی سے, ٹھیک ہے, اس کو پروسیڈ کیا ہے. اب ان کا قصور کیا یہ ہے کہ انہوں نے قانون کے مطابق اس کو پروسیڈ کیوں کیا ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. تو ایسے حالات میں جب ایک کیس ثابت ہو, اتنے لوگ پرامن رہیں, اور پھر دوسری بات ایک یہ بات آئی سامنے کہ جی 5 دن آپ کے مدعی کیا کرتے رہے, وہ سازشیں کرتے رہے, وہ اس کے خلاف پلاننگ کرتے رہیں. بھئی کیا پلاننگ کی؟ میں نے پھر بڑے ادب سے عرض کی, میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر 5 دن انہوں نے اس پہ ورکنگ کی, سازشیں تیار کرتے رہے آسیہ کے خلاف, کیوں؟ وجہ آسیہ کے اندر کیا فوجداری قانون میں ہر چیز کے پیچھے وجہ اناد ہوتی ہے. موٹیو کیا تھا کہ پرچہ کیوں درج کرایا, ٹھیک ہے, گواہوں نے گواہی کیوں دی. جب آسیہ کو یہ کویسچن عدالت میں کیے گئے کہ اس مدعی نے آپ کے خلاف پرچہ کیوں درج کرایا, گواہوں نے آپ کے خلاف گواہی کیوں دی, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے ان کے ساتھ پرانی دشمنی تھی, ان کی بددیانتی تھی, انہوں نے میرے خلاف سازش کی, یہ میرے مکان پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, یہ میری جائیداد ہڑپ کر گئے. کھیت کا مالک ادریس جو ہے وہ گواہی دیتا ہے. اس کے بارے میں آسیہ کو کہنا چاہیے تھا, جو اس نے وہ نہیں کہا کیونکہ تھا اس میں نہیں. وہ کہتی جی میری مزدوری بنتی تھی 1 مہینے کی, جو اس نے 10,000 روپے میری مزدوری نہیں دی, ٹھیک ہے. یعنی کوئی ایسی چیز گواہوں کے خلاف ملزمہ یا ڈیفینس سائڈ سے نہیں آ سکی کہ ان کی پیدائشی تھی. پرچہ درج کرانے کی وجہ کیا تھی؟ بھائی کوئی وجہ نہیں تھی, صرف اس نے وقوع سرزد کیا, اس نے گستاخانہ الفاظ کہے, ہمیں عدالت میں آ کے اس کے خلاف مقدمہ درج کروانا پڑا. تو یہ اس جو ہے نا گواہان کے بارے میں. پھر ایک اور بات ہوئی جو آپ نے کویسچن بھی آپ کریں گے, میں آپ کویسچن کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. کہا گیا جی کہ آپ کے گواہ نے جھوٹ بولا, ان کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی جائے قانون کے مطابق, ٹھیک ہے جی. میں نے عرض کیا کہ اگر میرے گواہ جھوٹے ہوتے تو پہلی عدالت سیشن جج جس کو پورا اختیار ہے کہ بندے کو سزائے موت دے دے, ہائی کورٹ کے 2 جج جنہوں نے اس فیصلے کے اوپر ثبت کی, انویسٹیگیشن والے, جس کا میں نے ایس پی کہا جس نے تفتیش کی, سید محمد امین بخاری, میں نے کہا بڑا اچھا نام ہے ان کا, اس کے اوپر الزام نہیں ہے کہ وہ رشوت خور افسر ہے یا وہ ڈنڈی مارنے والا بندہ ہے, واقعی ایک اچھے نام والا بندہ ہے وہ. تو میں نے کہا جب ایسے لوگ تفتیش کرتے ہیں, 2 عدالتیں فیصلہ دے دیتی ہیں, تو پھر اس کے بعد کیا مدعی کے خلاف یہ بات کہنی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, گواہی سچی نہیں دی, تو میں نے کہا بنتی نہیں, کیونکہ کنکرنٹ فائنڈنگ جو ہے وہ آلریڈی میری فیور میں ہے, قانون کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہاں پر پھر وہ جج صاحبان کا ذکر بھی آ گیا ہوگا کہ جنہوں نے اس فیصلے کو جاری رکھا, سب کے ساتھ ہی کر لو. وہ 3 جج جو ہیں وہ بھی اگر اس طرح دیکھا جائے تو پولیس مل گئی, جس نے گواہی مل گیا, مدعی میں تمام نے, پھر اس کے بعد انہوں نے ججز کو مینیج کر لیا, ٹھیک ہے, ججز کو مینیج کر لیا, پھر ہائی کورٹ کے ججز کو مینیج کر لیا. بینچ سے الگ ہوئے آسیہ کی کیس سے بعد میں, یعنی جو ہائی کورٹ کا جو کیس تھا وہ جب سپریم کورٹ میں آیا, سپریم کورٹ میں اقبال حمید الرحمان صاحب تھے, انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا, ٹھیک ہے, وجہ سے کیا. ہاں, تو اگر اس اینگل سے دیکھیں تو پھر ہم نے سب کو مینیج کر لیا, ٹھیک ہے, سارے قصوروار بنتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے یہ جو ابھی مذہبی علماء کی بات کی یا ایکسپرٹس کی بات کی, آپ تو قانونی یہ جنگ لڑ رہے ہیں, یہ تمام تر معاملہ جو ہے اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. ایک سوال جو بحثیت مسلمان میری ذمہ داری ہم سب کی, کیا ہماری مذہبی جماعتیں صرف اور صرف یعنی تحریر و تقریر تک یا پھر سڑکوں تک محدود ہیں, یا ان کے اندر بھی باقاعدہ سے کچھ اس طرح کے وکلا فورمز ہونے چاہیے؟ بعض کے ہیں, بعض نہیں, لیکن آپ کو کہیں کمی نظر آتی ہے کہ بجائے کہ وہ قانونی ویسا زیادہ استعمال کریں؟ میں عرض کرتا ہوں اس میں ہمیں وکلا کو بھی اور ہمارے دینی جماعتوں کو بھی, علماء کرام کو بھی, اور جو مذہب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تمام آپس میں جب تک ہمارا ایک مضبوط کوآرڈینیشن نہیں ہوگا, مضبوط کوآرڈینیشن نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس وقت تک ایسے کیسوں کو پروسیڈ کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. کیونکہ جب علماء کرام کو
कानूनी पेचीदगियाँ का नहीं पता, ठीक, वकला को दीन के मामलात का नहीं पता, मामलात, ठीक है। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे, आपस में एक रबत होगा, एक वर्किंग रिलेशनशिप होगा, हम जहाँ पे वकला की ज़रूरत है वकला से मशावरत हो, जहाँ पे दीनी मामलात की ज़रूरत है हमें रेफरेंस भी निकाल के दे, हमें रहनुमाई फरमाएं कि कुरान में एक गुस्ताख के लिए क्या हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक इस बारे में क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इनके साथ क्या सलूक किया गया था और आपके बाद क्या सलूक किया गया, सहाबा कराम के बाद ताबईन के साथ और उम्मत का, और यहाँ तक कि जितने हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनका भी इस पॉइंट पे इकट्ठा होना ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इकट्ठे हैं, लेकिन एक जो वर्किंग रिलेशनशिप कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि मिल के टीम वर्क की शक्ल में काम होना चाहिए, उसकी कमी महसूस करते हैं हम। ठीक है। नाज़रीन, आपने तमाम तर सूरत हाल जो है वो सुन ली है, और अभी जो इस फैसले के बाद जो कि आज हतमी फैसला हुआ, मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जाएगी, यकीनन इसके अंदर हमारी रियासत जो है वो भी ज़िम्मेदार होगी। हमारी अदालतों ने अगर फ़ैसला मुनासिब नहीं किया, जो कि ज़ाहिरी है, जो पूरी गुफ्तगू से आपके सामने एक तस्वीर खुल के सामने आ गई है, तो इसकी ज़िम्मेदारी भी हमारी अदालत पर या हमारे उन लोगों पर, उन मुक़्तदर तबकों पर जिनके दबाव पर ये फ़ैसला किया गया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।